مومن کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ قربانی کے ذریعے وہ اللہ کی مغفرت طلب کرتا ہے، تو یہ 2-4 پیسوں سے اپنی نیتوں کو خراب کرنا، اپنے عمل کو فاسد کرنا، دراصل یہ نفاق کی علامت ہے۔ اور دوسری بات، اتنی دیر یعنی کہ عرفہ کی رات میں جانور کی خریدی، یہ تو ویسے ہی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ عرفہ کی رات عبادت کی رات ہے۔ اس رات میں بندے کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، نہ یہ کہ خرید و فروخت میں گزار کر اپنی شب گزاری برباد کرے اور پھر اس کے بعد میں صبح میں کہتا پھرے افسوس کے ساتھ میں کہ بہت مہنگا ملا نہ یہ سب ساری چیزیں نفاق کی علامت ہیں۔ مومن، اللہ رب العزت نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی پر ایسے بوجھ کو نہیں ڈالا جس کو وہ برداشت نہ کر سکے۔ تو جو آپ کی گنجائش ہے، جو آپ کی حیثیت ہے، اس کے بقدر آپ لیں۔ اگر آپ کی استطاعت میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ آپ ایک جانور خرید سکیں، تو اللہ رب العزت نے آپ کو اس بات کی بھی اجازت دے رکھی ہے کہ آپ بڑے جانور میں حصہ لے کر اپنی قربانی ادا کریں۔ تو ہر طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کو سہولت دی ہے۔ الدین یسر، دین جو ہے بہت ہی آسان ہے۔ ہماری سوچ اور ہمارے عمل کے ذریعے ہم نے اس کو جو ہے بہت اپنے اوپر بوجھ اور شاق بنا لیا ہے۔ تو اس طریقے کی سوچ قطعی طور کے اوپر ایمانیات کے خلاف ہے، اور اس طریقے کی سوچ رکھ کر جانور کو خریدنا اور پھر اس طریقے سے گلے شکوے کرنا، دراصل یہ نام کی قربانی ہے، اللہ کی یہاں رضا کی قربانی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی قرآن نے کہا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، کہ اللہ رب العزت آپ کے جانور کو نہیں دیکھتا، آپ کے جانور کی گوشت کو نہیں دیکھتا، آپ کے جانور کے خون کو نہیں دیکھتا۔ اللہ رب العزت تو اس بات کو دیکھتے ہیں کہ بندے نے کس نیت کے ساتھ میں، کس خلوص کے ساتھ میں، کس تقوی کے ساتھ میں اس جانور کو اللہ کے راہ میں قربان کیا ہے۔ تو اس طریقے کی سوچ ایک مومن کے لیے بالکل ہی مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات، اہل ایمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جانور قبل از وقت خریدیں، تاکہ جانور کو اپنے پاس میں رکھیں، اس سے مانوس ہوں، اس سے محبت کریں، اس کی محبت کو اپنے دل میں بسائیں، اس لیے کہ اس جانور کو اللہ رب العزت نے آپ کے اولاد کے بدلے میں قربان کروا رہا ہے۔ جیسا کہ قربانی کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، جو کہ آپ نے خواب دیکھا، انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ یہ باپ بیٹوں کی بات ہے جو اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تجھ خواب میں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ ابا حضور، اللہ رب العزت نے آپ کو جس کام کا حکم دیا آپ اس کام کو کر گزریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے حکم دیا، اور آپ نے اپنے بیٹے کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اللہ کے راہ میں پہنچے، اور پھر اس کے بعد میں اللہ کو آپ کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم احسان کرنے والوں کے بدلے کو بہت اچھی طریقے سے ادا چکاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر امتحان مقصود تھا، پھر اس کے بدلے میں جانور دیا، اس قربانی کی پیش کی گئی، اور اللہ کو یہ اداب اتنی پسند آئی کہ امت محمدیہ میں صاحب نصاب پر اس کو واجب قرار دیا۔ تو یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ آپ کو چاہیے کہ اس جانور کے ساتھ میں محبت کا معاملہ کریں، اس جانور کے ساتھ میں حسن سلوک کا معاملہ کریں، اور اپنی گنجائش اور اپنی استطاعت کے مطابق جانور کو خریدیں، اور اس کے ساتھ میں وہ الفت قائم کریں کہ اگر اللہ رب العزت اس جانور کو نہ پیش کرتا تو پھر ہر باپ کو اپنے بیٹے کی قربانی کرنا ایک لازمی حصہ جز بن جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی اولاد کے بدلے میں اس کو مانگا ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے خواب اور ان کی تاریخ اور ان کے عمل سے پتہ چلتا ہے۔ تو مومنین کو چاہیے کہ بشاشت کے ساتھ میں، استطاعت کے ساتھ میں، خوش اسلوبی کے ساتھ میں، اور اللہ کی رضا کو مطلوب رکھتے ہوئے، اپنے اخلاص اور اپنی نیتوں کو درست کرتے ہوئے، تقوی کی بنیاد پر اپنی گنجائش اور استطاعت کے مطابق جانور کو خریدیں اور اللہ کی راہ میں قربان کریں، اور اس طریقے کے الفاظ سے گزر کرے جس کی بنیاد پر آپ کا جانور تو قربان ہو رہا ہے، لیکن اس کی قربانی کا اجر اور ثواب آپ کو نہیں ملے گا، چونکہ آپ کی زبان سے گلے شکوے اور آپ کی جیب سے جو پیسے خرچ ہوئے اس کا درد آپ کو ہے۔ اور خود اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں ایک موقع پر فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ رب العزت اس مال کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو آپ اللہ کے راہ میں خرچ کریں، ایسا جسے آپ زیادہ پسند کرتے ہوں۔ تو مال سے محبت دنیا میں انسانوں کے ساتھ میں ایک فطری چیز ہے،
تو خوش اسلوبی کے ساتھ میں اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس میں بخالت کا مظاہرہ نہ کرے، کنجوسی کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ وسیع قلبی کے ساتھ میں، وسیع ظرفی کے ساتھ میں اللہ کی رضا کے لیے جانور کو خریدیں اور گلے شکوے سے باز رہیں، اور وقت سے پہلے خرید کر اس کی خدمت کریں، اس کو کھلائیں پلائیں اور اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کریں، اس کو اپنی آنکھوں کا ٹھنڈک بنائیں، اپنے دل کے اندر اس کو بسائیں، پھر اس کے بعد میں اپنے اللہ کے راہ میں اس کو قربان کریں، اور اس کی جدائی کا غم آپ کو ہونا چاہیے، تب جا کر آپ یہ محسوس کریں گے، تب جا کر آپ کا یہ عمل عند اللہ مقبول ہوگا، اور اس عمل کے ذریعے اللہ رب العزت آپ کی مغفرت کا اعلان کریں گے، اور سارے جہان کے اندر امن اور سلامتی کا اور رحمت کے اللہ رب العزت فیصلے کریں گے۔ اس لیے ایسی بدنیتی سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اور ایسی سوچ سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے آپ قربانی کا جانور خریدیں اور اللہ کی راہ میں قربان کریں۔